اکنامک پلاننگ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 1960 میں پاکستان کی برآمدات تقریباً $200 ملین تھی، جبکہ جنوبی کوریا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی مجموعی برآمدات کا حجم بھی تقریباً اتنا ہی تھا، یعنی ان تین ممالک کی کل برآمدات کے برابر پاکستان کی برآمدات 1964 میں تھی، جو کہ تقریباً $200 ملین تھی۔ آج ہمارے ساتھ یہ چلنے والے ممالک جن میں جنوبی کوریا ہے، ان کی برآمدات $600 ملین $600 ارب، ملائیشیا کی برآمدات $300 ارب، تھائی لینڈ کی برآمدات $267 ارب، ٹرکی کی برآمدات $288 ارب، جبکہ آج پاکستان کی برآمدات $30 ارب ہے فقط۔ تو آغاز تو بہت اچھا ہوا تھا، سنہرا تھا، روشن تھا، لیکن نہ جانے اس 75 سال کے سفر میں وہ ترقی کے خواب، وہ حسین منازل کہاں کھو گئی، اور ہمارے ساتھ چلنے والے ممالک ترقی کا سفر طے کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے، اور پاکستان آج اپنے بنیادی حقوق کے حصول کی بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اور اس کی معاشی صورتحال کے اندر اس کی موسمی اور جغرافیائی صورتحال کا بہت عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید پاکستان ایک زرعی ملک ہمیشہ تصور کیا جاتا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کم و بیش 3.5 کروڑ افراد اسی شعبے سے وابستہ ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ لیکن یہ شعبہ جس طرح بدحالی کا شکار ہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ جو اکانومسٹ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور کولونیل ماسٹر برٹن کو دیکھتے ہیں، جس نے کم و بیش دنیا کے اتنے حصے پر حکومت کی کہ کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، ان کے ہاں 2 طرح کے ماڈلز تھے۔ کچھ ممالک کے اندر انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے، کیونکہ بہت سارے ممالک جہاں جہاں انہوں نے کالونیز اسٹیبلش کی، ان کو ادارے بنا کر دے گئے۔ کچھ ممالک کے اندر جو ادارے بنائے وہ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کہلائے، اور کچھ انسٹیٹیوشنز انہوں نے کچھ ممالک میں ایسے بنائے کہ جو اپنی شکل اور حیت کی وجہ سے ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کہلائے۔ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز جہاں پر انسان کسی پرنسپل کے تحت رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے، جسٹس پریویل کرتی ہے، بیسک ہیومن رائٹس پریویل کرتے ہیں، ایلیٹ اور کامن مین کے درمیان تفریق نہیں پائی جاتی، اور وہ انسٹیٹیوشنز دونوں طبقات کے درمیان برابر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تو انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں۔ اور جب ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر ایلیٹ کے لیے قانون اور ہوا کرتا ہے اور کامن مین کے لیے قانون اور ہوا کرتا ہے۔ ایلیٹ کے لیے ملک کے اندر حالات اور رائٹس کی صورتحال اور ہوا کرتی ہے، اور کامن مین کے لیے رائٹس کی صورتحال جدا نوعیت کی ہوا کرتی ہے۔ اور آگے وہ جو اکانومسٹ ہیں وہ بیان کرتے ہیں نہایت ہی انٹرسٹنگ بات، وہ کہتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر ان کو زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ان ممالک کو انہوں نے ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز بنا کر دیے، اور جن ممالک کے اندر زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، وہاں پر انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور پھر وہ ممالک کی فہرست بیان کرتے ہیں، اور اس ممالک کی جہاں پر ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے، ان ممالک کی فہرست کے اندر کانگو، سب کانٹیننٹ، پاکستان اور میکسیکو جیسے ممالک کو وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر ایلیٹ اور نان ایلیٹ کے درمیان تفریق قائم کی گئی انٹینشنلی، یعنی اس نظام میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ وہ نظام الگ 2 طرح کے قانون ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگوں کو دے سکے۔ اور اس کے برعکس وہ لکھتے ہیں کہ وہ ممالک جیسے کہ آسٹریلیا ہے،
यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन खुद है, और वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस जिनको हम आज शुमार करते हैं, उन ममालिक के अंदर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए। बहुत से ममालिक ऐसे आपको मिलेंगे कि वो नेबर्स हैं, अपनी तरक्की का सफ़र भी उन्होंने साथ साथ शुरू किया है, लेकिन एक मुल्क डेवलप कर गया है और दूसरा मुल्क उतना ही तबाहाल है। एक तरफ अमेरिका है तो उसका नेबर मैक्सिको है, एक तरफ साउथ कोरिया है तो उसका नेबर नॉर्थ कोरिया है, उतना ही बैकवर्ड है। और वहां पर उसने मिसाल दी कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशनल तकसीम इसी तरह की है। जो मुल्क तरक्की कर गया है वहां पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड है, और जिन ममालिक के अंदर साथ नेबर होकर भी सेम रीजन के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, वो तबाह हाल है। वो दलील के तौर पर इन ममालिक की लिस्ट को लाता है। आइए अब इस बहस की रोशनी में पाकिस्तान के हालात का जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशनल तकसीम है, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन अगर इसका बगौर जायजा लें आप, तो जिन हालात से पाकिस्तान दो चार है, वहाँ पर चाहे कानून की सूरत हाल हो, ब्यूरोक्रेटिक राइट्स की सूरत हाल हो, अवाम उन्नास के बुनियादी हुकूक और काम तक की सूरत हाल हो, तो हम ऊपर गवर्नमेंट्स चेंज करते रहें, इक़्तिदार बदलता रहे, लेकिन सिस्टम्स चेंज नहीं होते। और उसकी मिसाल पिछले बहुत से सालों के अंदर हमारे सामने है। गवर्नमेंट्स बदली, पार्टीज बदली, लेकिन सिस्टम्स जूं के तू रहे, उनके अंदर खातिर खा तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। उन सिस्टम्स में जकड़ा हुआ है कंट्री को। इसीलिए तो शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आपने इसीलिए क्यों फरमाया कि 1000 इंतखाबात भी हो जाएं, जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं दे सकता। ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो बैनुल अक़वामी ममालिक के अंदर मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनका जायजा लेती है, और इसके 8 फैक्टर्स हैं जिसकी रोशनी में ये जायजा लेती है कि कौन सा मुल्क कहाँ स्टैंड करता है। और उसके वो 8 फैक्टर्स हैं। उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर एक फैक्टर है, एब्सेंस ऑफ करप्शन एक फैक्टर है, ओपन गवर्नमेंट एक फैक्टर है, फंडामेंटल राइट्स एक फैक्टर है, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एक फैक्टर है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एक सेक्टर है, सिविल जस्टिस एक सेक्टर है, क्रिमिनल जस्टिस एक सेक्टर है। ये मैं उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूशंस जो कॉलोनियल मास्टर्स ने दिए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस का तज़किरा और उनका जायजा एक और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के नतीजे और रोशनी में ले रहे हैं। ये रिपोर्ट का सैंपल साइज अमूमन बैनुल अक़वामी 138,000 हाउस होल्ड्स पर मुहित होता है, और तकरीबन 4,200 प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट्स इस सर्वे का हिस्सा होते हैं कि जब ये रिपोर्ट कंपाइल की जाती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन तमाम स्टैंडर्ड्स में, इन तमाम इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स जिनका मैंने जिक्र किया है, टोटल 139 कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। और साउथ एशिया के 6 बुनियादी ममालिक के अंदर, जिसमें नेपाल, भूटान और मालदीव्स जैसे छोटे ममालिक भी हैं, पाकिस्तान को इन तमाम स्टैंडर्ड्स में 6 ममालिक में 5वां नंबर दिया गया। इसी तरह इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे लोएस्ट लेवल पर इन तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर 3 ममालिक इस खित्ते के स्टैंड करते हैं, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक और अलमिया है, ये तीनों मुसलमान ममालिक इन तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर जो वो स्टैंड करते हैं। इसी तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 में जारी की है। उन्होंने पाकिस्तान को 146 कंट्रीज के अंदर सेकंड लास्ट डिक्लेयर किया है विमेन पैरिटी के हवाले, यानी कि खवातीन को हुकूक देने के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 146 कंट्रीज में सेकंड लोवेस्ट है, यानी 145वें नंबर के ऊपर पाकिस्तान खवातीन को उनके हुकूक देने के हवाले से स्टैंड करता है। मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं क्योंकि आज का मौजू है कि मुआशी बहरानों से निजात कैसे हासिल की जाए। अब इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं,
کہ جہاں پر آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں الادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ کوئی آ کر ہفتے 2 ہفتے مہینے 2-4 مہینے کے اندر تقدیر قوم کی بدل دے گا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے. ہر دن انفارچونیٹلی پاکستان کو بین الاقوامی قرضوں پر جینا پڑ رہا ہے. ہمیں کئی بار یہ بات بری لگتی ہے سننے میں، یہ بڑی عجیب ساؤنڈ کرتی ہے کہ ہم مانگ کے جی رہے ہیں. آج IMF اگر قرضہ نہیں دیتا تو پاکستان کے پاس جینے کے لیے مہینے بھی نہیں بچتے. اس طرح فائنینشلی فیلڈ اسٹیٹ کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر. تو ایسے حالات کے اندر کچھ تو لانگ ٹرم پلانز ہیں جن کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے، اور کچھ یقیناً شارٹ ٹرم پلانز ہیں کہ وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر آج توجہ فوری دی جائے جس سے پاکستان کو کچھ مہلت میسر آ جائے. وہ مہلت جن سیکٹرز سے میسر آ سکتی ہے ان سیکٹرز کے اندر سر فہرست IT اور سافٹ ویئر امپورٹ. میں توجہ اس لیے دلوانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس طرف توجہ کرنا چاہتا ہے آج کل پرسوں جب بھی، تو ناگزیر امر یہ ہے کہ آج ہی فی الفور IT ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دی جائے. وہ IT ایکسپورٹس کہ جہاں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اس وقت تقریباً $267 بلین ورتھ کی IT ایکسپورٹس کر رہا ہے. اس کے برعکس پاکستان صرف $2 بلین کی IT ایکسپورٹس کرتا ہے، سافٹ ویئر بیسڈ ایکسپورٹس کرتا ہے انٹرنیشنل. یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر آپ کو انفراسٹرکچر کی فی الفور ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف مین پاور کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ منظم طریقے میں ودن 6 months بھی اپنی ایکسپورٹس کو انہینس کر سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں اور پریشیس ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں فار دا کنٹری، جس سے ملک کے لیے گنجائش پیدا ہوگی. اگر آپ بڑی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ پورا انفراسٹرکچر قوم کو دینے میں کئی سال درکار ہو، لیکن IT اس وقت وہ سیکٹر ہے کہ جو فی الفور کیا جا سکتا ہے. یو جسٹ نیڈ اے کمپیوٹر. اور جو ہیومن ریسورس پاکستان کے ہاتھ میں ہے، آپ اس ہیومن ریسورس کو ٹرین کر سکتے ہیں. آلریڈی وہ انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے. آپ اس کو رائٹ کورسز انٹروڈیوس کریں، رائٹ سکل سیٹ اس کو لا کر دیں. ودن 6 months آپ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی IT کے حوالے سے صورتحال انڈیا کی بات کریں تو اس وقت انڈیا میں سافٹ ویئر ہاؤسز اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کمپنیز کا عدد جانتے ہیں کتنا ہے؟ 32,000 کمپنیز انڈیا میں کام کر رہی ہیں. پاکستان میں بیشتر 80% چھوٹی کمپنیز، عدد 2,000 ہے، اور اسی سے ہی آپ کا سافٹ ویئر کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اس کی ٹوٹل امپورٹس. تو فی الفور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح جن ممالک نے ترقی کی ہے ذرا ان کا جائزہ لیں. جرمنی ہے، کھلونوں کی انڈسٹری ڈیولپ کی اور وہاں سے اٹھا کے آٹو موٹیو کی انڈسٹری اتنی بڑی اس نے کر دی کہ آج پوری دنیا میں 34% آٹو موبائل وہیکل سپلائی کرتا ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا ہے، چائنا اسی پیٹرن پہ چلا، جاپان اسی پیٹرن پہ چلا. آج وہ پوری دنیا کے میجر ایکسپورٹرز ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا کے. تو آج کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ نہ کر پائے، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہمارے پاس ایک تو ول نہ ہو اور دوسرا فوکسڈ نہ ہو، ویژن نہ ہو، اور تیسری چیز کنکلوژن کے طور پر جو میں عرض کروں گا، 3 سیکٹر فی الفور فوکس مانگتے ہیں. اگر ان 3 سیکٹرز کو فی الفور ترجیحی بنیادوں کے اوپر توجہ دی جائے، جو بھی دے، ہم یہاں پر ریاست کی بات کر رہے ہیں، ریاست کی حفاظت کی اور مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اس کو فی الفور ترجیحی بنیادوں پر 3 سیکٹرز ہیں جو پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کو کچھ سپیس میسر آ جائے ٹو سروائیو، تو وہ 3 سیکٹرز ہیں. ایک زراعت کو، وہ تو اب سیلاب سے ویسے بہت تباہ ہو گئی ہے، اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ IT اور سافٹ ویئر سیکٹر، اور تیسرا مائننگ. یہ پوری دنیا میں تقریباً $401 بلین کی ایکسپورٹس مائننگ سے متعلق ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ذخائر مائننگ کے ہیں، کاپر ہے، گولڈ ہے، کول ہے اور دیگر مائنز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پوری دنیا کی ٹوٹل مائننگ ریلیٹڈ ایکسپورٹس، منرل ایکسپورٹس کا 0.01% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ٹوٹل شیئر کے اندر.
مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان اپنے مائننگ سیکٹر کو کیوں پراپرلی ایکسپلور نہیں کر پایا، کیوں نہیں ہم برازیل کے ماڈل کے اوپر چل کر پاکستان کو پھر سے اسٹرینتھن کر سکتے۔ آج ایمرجنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے آئی ٹی سے پاکستان کو ریونیو میسر آ سکتا ہے، اگر فی الفور مائننگ سیکٹر کو توجہ دے کر اور گولڈ اور کاپر اور اب ان منرلز کی طرف توجہ دے کے اگر فی الفور اس ایکسپورٹ کو نہ بڑھایا جائے تو پاکستان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں بچتا فی الفور اس ارجنسی کے اندر سروائیول کا۔ برازیل سن 2000 کے اندر $10 بلین کی ایکسپورٹس سالانہ کرتا تھا منرلز کی اور مائنز کی، اور 2020 کے اندر وہ $50 بلین کی سالانہ اس وقت منرلز کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں کم و بیش 6 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے جہاں پر یہ ریسورسز اویلیبل ہے، ایگزسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل سرویز جس کی بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے۔ اور آپ اس کی بات چھوڑیں، پاکستان میں مائننگ سیکٹر کے لیے پراپر قانون سازی نہیں ہے۔ آج کوئی پرائیویٹ انویسٹر آ کر پاکستان میں مائننگ کرنا چاہتا ہے تو آج تک یہ طے نہیں پایا کہ اگر وہ مائننگ کرنے والی پرائیویٹ کمپنی کی اگر کچھ ایکسٹریکٹ کرتی ہے تو پرسنٹیج کیا ہوگی۔ آج جا کے دفاتر میں دیکھیں ملٹیپل کانٹریکٹس ہیں، کوئی پاکستان کو 5% دے رہا ہے رائلٹی، کوئی پاکستان کو 8% رائلٹی دے رہا ہے۔ آج تک آپ ایک پرسنٹیج طے نہیں کر سکے کہ بلوچستان میں اگر کوئی نکالے گا کچھ ریسورسز اور باہر سیل کرے گا تو پاکستان کا حصہ کیا ہوگا اس کے اندر۔ اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو سیریسلی ایکسپلور کر لیا جائے تو یہ فیوچر میں پاکستان کی لائف لائن بن سکتی ہے اور بیک بون بن سکتی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔